أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اہل مدینہ اور اس کے گرد رہنے والے بدوؤں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاتے اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ رسول اللہ کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر کرتے. یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں جب بھی اللہ کی راہ میں کبھی پیاس لگے گی یا کوئی تھکاوٹ ہوگی یا بھوک لگے گی اور وہ جب بھی کسی ایسی جگہ جائیں گے جس سے کفار غضبناک ہوں اور وہ جب بھی دشمن سے مال غنیمت حاصل کریں گے تو ان کے لیے اس کے سبب سے نیک عمل لکھا جائے گا. بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے ہیں یا کسی مسافت کو طے کرتے ہیں تو ان کا وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم اور معزز دوستان گرامی مرتبت، گزشتہ کئی نشستوں سے ایک عنوان قرآن حکیم نے اٹھایا ہوا ہے اور ان قریب وہ عنوان اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو جائے گا. عنوان یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری فرمائی تھی اور ایک کٹھن اور مشکل اور مشقت بھرے سفر میں رسول اللہ علیہ السلام نے یہ غزوہ اور یہ جہاد کیا تھا اور کچھ لوگ منافقین جو تھے وہ پیچھے رہ گئے اور وہ ساتھ نہ گئے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے خود اجازت عطا فرما دی جو اپاہج تھے یا پھر لنگڑے تھے یا پھر بیمار تھے یا پھر بوڑھے تھے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالی نے خود سے اجازت ارشاد فرمائی کہ تم غزوہ میں نہ جاؤ، تمہارے بس کا یہ روگ نہیں ہے. اور کچھ مسلمان تھے جو بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اب جب کہ یہ خیر و عافیت سے یہ جہاد مکمل ہوا، مسلمان کامیاب ہوئے، رسول پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں پلٹ کر تشریف فرما ہو گئے، تو اب کے بعد آئندہ کے لیے ایک لا قرآن حکیم نے ارشاد فرما دیا اور ایک ضابطہ اور ایک قانون ارشاد فرما دیا. اور وہ قانون کیا تھا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ والے یا پھر مدینہ کے اردا گرد جو رہنے والے ہیں ان میں سے کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں.
اگر رسول اللہ تلوار اٹھا کر چلیں گے تو انہیں ساتھ چلنا ہوگا، رسول اللہ اگر کسی طرف کا رخ فرماتے ہیں تو انہیں ساتھ نکلنا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت اپنی سواری کستے ہیں تو انہیں اپنی سواریوں کو تیار کرنا ہوگا۔ اور جملہ جو واقعی تھوڑی دیر کے لیے دل کو اور عقل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، ان کی جانیں کوئی رسول اللہ کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے، انہیں رسول اللہ کی جان سے بڑھ کر اپنی جانوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی میں کہہ رہا ہوں انہیں، لیکن میں لگے ہاتھوں کہوں گا ہمیں بھی تو بات تو یہی ہے، حکم قرآن حکیم کا قیامت تک کے لیے یہی ہے کہ ان کی جانیں کوئی رسول اللہ کی جانیں پاک سے زیادہ عزیز ہیں کہ یہ مدینہ میں رکے رہیں اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار لہراتے ہوئے اپنی جان کو داؤ پر لگاتے ہوئے گویا کہ رقص کرتی ہوئی موت کے میدان میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تشریف فرما ہو جائیں۔ تمہاری جانوں کی قیمت نہیں ہے رسول اللہ کی جان مبارک سے ہٹ کر، البتہ اگر تم ان کے ساتھ نکلتے ہو، اب اگر تمہاری جان ماری بھی جائے نا تو رب کائنات نے کہا کہ وہ لوگ ہی کہیں گے کہ یہ مارا گیا ہے، لیکن اللہ تمہیں ایک نئی زندگی عطا فرما دے گا۔ گویا پیچھے رہ جانے میں تمہاری زندگی بھی بے فائدہ ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جانے میں اگر زندگی اللہ لے بھی لیتا ہے تو لوگوں کی نظر میں لے لی ہے، یعنی تم شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نئی زندگی عطا فرمائے گا، اور وہ نئی زندگی تمہاری اس زندگی سے کئی درجے افضل ہوگی۔ اسے قرآن حکیم نے حیاتاً طیبتاً کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر بات یہی ٹھہری، اب ہم نے کچھ سبق بھی تو سیکھنا ہے، اگر بات یہی ٹھہری کہ کہیں رسول اللہ علیہ السلام کی جان لگنے کے لیے بڑھ جائے تو پھر ہمیں کہا گیا کہ تمہاری جان ان سے کوئی زیادہ عزیز ہے، تو میں کہوں گا اسی تناظر میں ذرا آگے بڑھ جائیے۔ رسول اللہ کا عمر مبارک کا وقت کہیں لگے تو تمہارے وقت کوئی زیادہ عزیز نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام سے۔ رسول اللہ اپنی ذاتی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کی آواز پر لبیک کہیں تو تمہاری مصروفیات کوئی زیادہ اہم نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات سے۔ تو پھر میرا کیا سبق ہوا آپ کے نام کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام تو صبح اپنا آرام ختم کر دیتے اور اللہ کے دربار میں مصلی پر کھڑے نظر آ رہے ہیں، تو تمہاری نیندیں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کو رسول اللہ کی مبارک نیند سے تمہارے آرام کوئی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام مبارک سے۔ ادھر تو حال یہ ہے کہ رب کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب راتوں کو جو اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہو ذرا کچھ کم بھی کر دو، کچھ آرام بھی تو کر لیا کرو، دن کو آپ نے اور بھی تو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ الغرض میں کہوں گا کہ جہاں رسول اللہ کا پیسہ لگا، میں آپ سے کہوں گا کہ تمہارا پیسہ رسول اللہ کے پیسے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے حیات اقدس کے لحظے لگے تو تمہارے لحظے رسول اللہ کے لحظوں سے زیادہ مقدس اور محترم نہیں ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اتنا کہنے کے بعد اب یہ ضابطہ ایک دم سے تو بندے کو سیدھا کر دینے والا ہے کہ جہاں رسول جائیں تمہیں جانا ہوگا، جہاں وہ رکیں تمہیں رکنا ہوگا، جہاں وہ بیٹھیں تمہیں بیٹھنا ہوگا، جہاں تلوار لہرائیں تمہیں تلوار لہرانا ہوگا۔ لیکن اس کے فوراً بعد رب کائنات نے کہا کہ پتہ ہے تمہیں کہ میرے محبوب کے ساتھ چلنے میں اللہ تمہیں کیا نصیب فرما دے گا؟ پتہ ہے تمہیں، تم روٹیاں ویسے بھی کھاتے ہو، تم پانی ویسے بھی پیتے ہو، تم لیٹتے ویسے بھی ہو، تم تھکتے تو ویسے بھی ہو نا، لیکن اگر یہی کھانا میرے محبوب کی معیت میں ہو جائے تو اب سننا قرآن کا بیان، یہی پانی پینا رسول اللہ کی معیت میں ہو جائے تو اب اس پانی پینے کا انجام دیکھ لو، وہ تھکاوٹ کا احساس جو تمہیں ویسے ہوتا ہے اگر رسول اللہ کی معیت میں ہو جائے تو اس تھکاوٹ کا نتیجہ قرآن کے الفاظ میں دیکھ لو۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، کہ رسول اللہ کے ساتھ نکلے نا فی سبیل اللہ، آگے الفاظ آ رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکلا تو اگر اسے بھوک بھی لگتی ہے اللہ اس بھوک کے بدلے میں بھی اسے اجر عطا فرما دیتا ہے، ولا نصب ظمأ، پیاس بھی لگتی ہے تو اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے، ولا نصب، اگر تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے تو اللہ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا، ولا مخمصۃ، اگر تمہیں تھوڑی سی بھوک لگ جائے تو اللہ تمہیں اس کا بھی اجر
عطا فرمائے گا. ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور یہ مجاہد جہاں جائیں اور ان کے جانے پر کافروں کو غصہ آ جائے تو ان کے وہاں پہنچنے پر اللہ انہیں پھر اجر عطا فرمائے گا. ولا ینالون من عدو نیلا، کسی بھی دشمن کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو اس آمنا سامنا کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں پھر اجر عطا فرمائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کی تو شان ہی یہ ہے کہ بے شک وہ محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا اور نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. یہ اس طریقے سے پہلی آیت کا اجمال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. میرے دوست، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پر تمہیں ڈالیں تو وہ راستہ جہاد کا ہو تو جہاد کا، وہ راستہ نماز کا ہو تو نماز کا، وہ راستہ جمعہ پڑھنے کا ہو تو جمعہ پڑھنے کا، وہ راستہ تجارت کا ہو تو وہ تجارت کا. یاد رہے کہ یہ فی سبیل اللہ صرف جہاد ہی نہیں ہوتا، جہاد بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے. یہ نماز کے لیے نکلنا یہ بھی فی سبیل اللہ نکلنا ہے، یہ جمعہ پڑھنے کے لیے نکلنا یہ بھی فی سبیل اللہ نکلنا ہے. اور میں کہوں گا کسی جگہ قرآن پڑھنے جانا ہے تمہیں تو یہ قرآن پڑھنے کے لیے جانا یہ بھی فی سبیل اللہ نکلنا ہے. اور تم جیسے کہ آج میرے پاس مذہب سیکھنے کے لیے تشریف فرما ہو گئے تو آپ کا یہ مذہب سیکھنے کے لیے آنا یہ فی سبیل اللہ ہے. الغرض اللہ کا راستہ صرف جہاد نہیں ہے، قرآن اللہ کا راستہ، جہاد اللہ کا راستہ، نماز اللہ کا راستہ، یہ حج کے لیے جانا یہ اللہ کا راستہ. بلکہ حیرت ناک نہیں ہے کیا یہ رزق حلال کمانے کے لیے جانا یہ بھی اللہ کا راستہ. اس پر میں حدیث کے الفاظ پیش کر دیتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، جو بندہ رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. اور پھر اگر اس راستے میں رزق کمانے کے لیے آنا اور جانا، اگر اس راستے میں تمہیں موت آ جائے گی تو حدیث شریف میں تمہاری اس موت کو شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے. الغرض جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا راستہ کوئی ایک نہیں ہے، یہ سارا مذہب اللہ ہی کا تو راستہ ہے، یہ سارا دین اللہ ہی کا تو راستہ ہے. جب بات ہوئی اللہ کے راستے کی تو رب کائنات نے کہا فی سبیل اللہ. کوئی بندہ میرے راستے میں ہو، کوئی بندہ میرے راستے میں ہو، اسے پیاس لگے گی اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. کوئی بندہ میرے راستے میں ہو اسے بھوک لگے گی اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، کیا آپ انسان نہیں ہو انسان. کبھی ایسا ہوتا ہے عین ادھر جمعے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے لیکن تمہیں بھوک کا سانپ اندر سے ڈس رہا ہوتا ہے، تمہارا دل کرتا ہے یار کچھ ملے کھانے کو. یہ ایسا ہو جاتا ہے. یا پھر کبھی پیاس اتنی شدید لگ جاتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ پانی کے 2 گھونٹ ہی میسر آ جائیں. اس موقع پر ذرا یہ راحت پرور خیال اپنے ذہن میں لانا نا کہ آج میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں، کتنا مزہ آ گیا، مجھے جو بھوک لگی ہوئی ہے اللہ مجھے اس کا بھی اجر عطا فرما رہا ہے، جو مجھے پیاس لگی ہوئی ہے مجھے اللہ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. میں کہوں گا تم کرکٹ کھیلو، تم گلی ڈنڈا کھیلو اور تم یہ فٹ بال کھیلو، پسینے نکلیں، مٹیاں تم پر پڑیں، ہوائیں اڑیں، گندے مندے ہو جاؤ، تمہیں ایک کخ ذرے کا ثواب نہیں ہے. لیکن یہ دیکھو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکل پڑے نا، اگر اس پر مٹی لگ جائے، غبار اڑے، ہوائیں اسے خاک آلود کہیں کر دیں تو جہاں جہاں مٹی لگ رہی ہے راستہ اللہ کا ہونا چاہیے، جہاں جہاں مٹی لگ رہی ہے اللہ رب العالمین نے وہاں دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب میں تھوڑا سا ذرا موڑنا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک بڑا ڈرا دینے والا حوالہ ہے اور یہ آتے آتے میری نظر پڑ گئی حضرت امام فخر الدین رازی پر. تو میں ایک تفسیر پڑھی، دوسری پڑھی، لیکن میں دل میں آج طلب سی تھی کہ اس پر کوئی لکھا ہوگا ضرور امام رازی نے. موقع ایسا ہو اور امام رازی کا قلم خاموش ہو جائے یا ممکن نہیں ہے تو میں اپنی لائبریری میں داخل ہوا تو بس ایک لائن پڑھی، اس لائن نے ہی مجھے ڈرا دیا اور ڈر کر کے میں وہی سبق لے کر واپس پلٹ آیا اور آج میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. حضرت امام رازی کا انداز بیان ذرا الگ ہے. انہوں نے کہا دیکھو بندہ اللہ کے راستے میں نکلا، رسول اللہ کی اطاعت میں نکلا، اللہ کی اطاعت میں نکلا تو اس کی ایک چھوٹی سے لے کر بڑی حرکت یہ ساری کی ساری اجر اور ثواب پا رہی ہے. بھائی دیکھو یہ بھوک کا لگنا بھی اجر، پانی کا پینا بھی اجر، اور یہ تھکاوٹ کا ہونا بھی اجر، اور کسی دشمن کے سامنے کھڑا ہونا بھی اس کا بھی اجر، اور صرف وہاں پہنچ جانا اس کا بھی اجر. یعنی چھوٹے سے لے کر تو بڑے کام تک اجر ہی اجر، اجر ہی اجر. میں کہوں گا اگلی آیت کا ذرا پہلا حصہ بھی پڑھ لیجئے. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. اور یہ جو مجاہد لوگ رسول اللہ کے ساتھ نکل پڑے ہیں تو یہ کم خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں تو اس پر پھر اجر، روپیہ خرچ کریں یا لاکھ خرچ کریں اس پر پھر اجر. اچھا جی اب میں بات بتاؤں جو ڈرا دینے والی بات ہے. امام راضی نے کہا کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچان لی جاتی ہیں.
چیزیں اپنی ضدوں سے پہچان لی جاتی ہیں. بھائی دیکھو، ایک ہے گرمی اور ایک ہے سردی. تو جب گرمی کا احساس جسم میں آتا ہے نا تو پھر فوراً محسوس ہوتا ہے کہ ہاں جی اس کے جو مقابلے میں شے ہوتی ہے اسے سردی کہا جاتا ہے. ایک ہے بھوک اور ایک ہے پیٹ کا سیر ہو جانا. تو سیر ہونے پر لگتا ہے پتہ کہ بھوک کیا ہوتی ہے. نہیں سمجھے، میری دونوں مثالیں ناکام ہو گئیں. آئیے میں اب آپ کو وہ مثال دوں جو آپ کے ذہن کو فوراً کشادہ کر دیں گی. ہاں جی میرے دوست، یہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ نعمت کا پتہ تب چلتا ہے جب نعمت رہتی نہیں ہے. محسوس ہوا نا کہ جب نعمت رہتی نہیں ہے، جب بندہ بیمار ہو جائے پھر اسے شفا بڑی یاد آتی ہے. جب بندہ کمزور ہو جائے اسے صحت پھر بڑی یاد آتی ہے. جب بندہ بوڑھا ہو جائے پھر جوانی اسے اپنی بڑی یاد آتی ہے. جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے تو اسے اپنا سکون بڑا یاد آتا ہے. اب تو میرا خیال ہے کہ ذہن میں بات اتری ہوگی. یہ دو جو متضاد چیزیں آپس میں ہوتی ہیں، ایک کی سمجھ آئے نا تو دوسری کی بڑی سمجھ آتی ہے. پھر ایک اگر ذہن میں اترے تو میرے دوست پھر دوسری بڑی ذہن میں اتر جاتی ہے. چلو میں اور کہہ دیتا ہوں آپ کو، جن لوگوں کو اللہ نے گاڑی دی، جن لوگوں کو اللہ نے موٹر سائیکل دیا، تو وہ جب کسی اور شہر میں مہمان بن کر جاتے ہیں تو پھر وہاں انہیں کہیں آگے پیچھے جانا پڑ جائے نا تو اس وقت ان کی موٹر سائیکل، ان کی گاڑی وہ تو گھر میں ہوتی ہے. تب انہیں بڑی یاد آتی ہے، اوئے اگر آج میں ادھر ہوتا نا تو پھر مجھے بڑا مزہ آتا. اب تو بات خوب ذہن میں آئی ہوگی کہ جو ضدیں ہوتی ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لی جاتی ہیں. بیماری میں شفا کا یاد آنا، نعمت کے زوال کے وقت نعمت کا یاد آنا. یہ بازاروں میں جاؤ تو مانگنے والے پھرتے ہیں، اکھیاں والے ہو، اکھیاں بڑی نعمت ہیں. وہ اصل میں یہ ایک یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آنکھ نہیں ہے نا تو اب دیکھو تمہارے پاس ہے، وہ اسے سنبھالنا، یہ بڑی نعمت ہے. یہ کل میں نے ایک حدیث شریف پڑھی. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی محبوب ترین چیز لے لیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی کی ماں محبوب ہوتی ہے، کسی کی بیوی اس کے لیے محبوب ہوتی ہے، کسی کا بیٹا اس کے لیے محبوب ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں، ہر نعمت ہمیں محبوب تو ہے نا، ہر نعمت ہمیں محبوب ہے. حضور نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کی محبوب چیز لے لیتا ہے تو پھر بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت عطا فرما دیتا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید جو میں لیسن آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ذہنوں سے قریب ہو سکے گا. امام فخر الدین رازی نے ارشاد فرمایا، اب مجھے سپیڈ بھی آہستہ کرنی ہے کیونکہ دعوت فکر ہے، دعوت غور ہے، دعوت تدبر ہے اور کچھ احساس کو بیدار کرنے کا عنوان ہے. اب ذرا میں آہستہ ہو جانا چاہوں گا. حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ اگر اللہ کی ایک راستہ ہے اللہ کی اطاعت کا اور ایک راستہ ہے اللہ کی نافرمانی کا، تو اگر اللہ کی اطاعت والے راستے کی شان یہ ہے کہ بندہ نکلا تو مسلسل اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کی چھوٹی حرکت بھی اجر والی، اس کی بڑی حرکت بھی اجر والی، اس کا بیٹھنا بھی اجر والا، اس کا کھڑا ہونا بھی اجر والا. مجھے حدیث کے الفاظ یاد پڑ گئے، جو مجاہد بندہ ہوتا ہے اس کا جو گھوڑا لید کرتا ہے اللہ اس لید کو بھی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گا. بروز قیامت اس کا گھوڑا جو گھاس چرتا ہے تو اس کے گھوڑے کا گھاس کا چرنا، جتنی گھاس اس نے چری ہے اللہ اسے بھی قیامت والے دن نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گا. اب تو بات اور کھل گئی نا کہ ایک ہے اللہ کی اطاعت والے راستے میں ہونا اور ایک ہے اللہ کی نافرمانی والے راستے میں ہونا. یہ چوری، یہ شراب کے لیے جانا اور یہ زنا کے لیے جانا، یہ بدماشیوں کے لیے جانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب سمجھیے حضرت امام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی اطاعت والے راستے کی شان یہ ہے، اسے سمجھنا اطاعت والا راستہ اور نافرمانی والا راستہ یہ ضدیں ہیں آپس میں. اگر ایک ضد کی شان سمجھ آئی نا تو پھر دوسری ضد کا حوالہ خود ہی ذہن میں اتر جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں نکلے تم اور اللہ کے راستے میں نکلے، کھڑا ہونا ثواب، بیٹھنا ثواب، چلنا ثواب اور خرچ کرنا ثواب، اور جی کھانا ثواب، اور جی پینا ثواب، اور جی تلوار کا پکڑنا ثواب، گھوڑے کا لد کرنا بھی تمہارے لیے باعث ثواب، اس کے گھاس کے تن کے چرنا یہ بھی تمہارے لیے باعث ثواب، اور غبار اور مٹی کا تم پر لگ جانا یہ بھی تمہارے لیے باعث ثواب. اگر اللہ کے اطاعت والے راستے کی شان یہ ہے نا تو پھر سمجھنا چاہیے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی میں نکلتا ہے نا تو حال ادھر بھی یہی ہوتا ہے. اللہ کی نافرمانی کے راستے میں نکل پڑنے والا، اس کا چلنا گناہ، اس کا بیٹھنا گناہ، اس کا دیکھنا گناہ، اس کا پکڑنا گناہ اور اس کا کچھ کھانا اللہ کے راستے میں یا اللہ کے عذاب کو اور غضب کو گویا کہ آواز مار رہا ہوتا ہے. اور مجھے اس موقع پر کتنا بر وقت حدیث کے الفاظ یاد پڑ گئے. رسول پاک علیہ السلام نے
شراب کا گند ہونا بیان کیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھنا بھائی دیکھنا، شراب حرام ہے، جس نے بنایا وہ بھی حرام، جس نے بیچا اس کا بھی وہ بھی حرام کر رہا ہے، جو پی رہا ہے وہ بھی حرام، جو لا رہا ہے وہ بھی حرام، جو بیچ رہا ہے وہ بھی حرام، اور جو خرید رہا ہے وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جو درمیان میں وکیل بنا ہوا ہے، اچھا جی میں تمہیں لا کر دیتا ہوں، وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت والے راستے کا ہر عمل جیسے ثواب رکھا کرتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی والے راستے کی ہر حرکت بھی میرے دوست اللہ کے عذاب اور غضب کو آواز مارنے والی ہوا کرتی ہے۔ پھر احتساب کر لیجئے، پھر جائزہ لے لیجئے، اور پھر غور و فکر کر لیجئے، پھر اپنے کو دھونے کا اہتمام کر لیجئے۔ ہر دن میں تم نے کیا کیا، کتنا وقت تمہارا اللہ کی اطاعت میں گزرا، مبارک ہو جائے، وہاں بیٹھنا بھی ثواب، چلنا بھی ثواب۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ میں کہاں سے بول رہا ہوں، حدیث کے الفاظ کیا نہیں سنائے میں نے پہلے آپ کو؟ جو بندہ نماز پڑھنے مسجد میں آئے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، وہ بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا ہے بیٹھا، لیکن اللہ نے لکھ دیا یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اس کا بیٹھنا بھی اللہ نے لکھ دیا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب تو توجہ سلامت ہو گئی نا، بندہ گھر سے نکل پڑا، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، وہ تو چل رہا ہے، وہ تو چل رہا ہے۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ اللہ ہر قدم پر اپنے دربار میں ایک درجہ بھی دے رہا ہے اور ایک گناہ بھی معاف کر رہا ہے۔ محسوس ہو گیا نا؟ تو اب آپ کو دیکھنا ہے اور مجھے دیکھنا ہے، ہماری زندگی میں ہمارے ہر دن میں ہمارا کتنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزرا، اور کتنا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرا، اور کتنا وقت ضائع گزرا۔ یہ ضائع گزرنا بھی تو ایک عنوان ہے، اخباروں پہ لگے رہنا، نہ کوئی بات نہ کوئی مقصد، وہ حاشیے پڑھتے رہنا، کالم پڑھتے رہنا، اور نہ جانے کہاں کہاں تک وہ اخبار کے آخری حرف تک کھنگال مارنا۔ اے کاش کہ اتنا وقت تم مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن کو دیتے، اے کاش کہ اتنا اہتمام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث سیکھنے کو دیتے، اے کاش کہ اتنا انتظام آپ مذہب کے عنوان سیکھنے میں خرچ کر دیتے، تو تمہارا یہ نظر کا دیکھنا یہ بھی اجر اور ثواب ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو میاں حال یہ ہے، مجھے میری توجہ کہاں چلی گئی؟ یہاں تو حال یہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا النظر، اب یہ حدیث چونکہ ہے، حدیث نہ ہوتی تو میں نہ بتاتا، رسول اللہ کی حدیث ہے، تو النظر الی وجہ العالم عبادۃ، اگر کوئی عالم کا چہرہ دیکھ لو اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہوا کہ عالم کا چہرہ دیکھنے پر بھی اجر، تو ذرا پھر ادھر بھی آ جاؤ نا۔ میں نے کہا شے اپنی ضد سے پہچان لی جاتی ہے، کسی بدماش کے پاس گئے تو اس کا چہرہ دیکھنے پر کیا ملتا ہوگا، اب یہ آپ جانے اور اللہ جانے۔ اچھا جی کسی غلط آدمی کی سوسائٹی میں چلے گئے، اس کے پاس بیٹھنے سے پھر کیا ملتا ہوگا، اب یہ آپ کا عنوان ہے اور آپ کے رب کا عنوان ہے۔ میں نے تو ایک حرکت ہے، ایک بیداری ہے، ایک احساس ہے جو آپ کو دینا چاہیے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نے ایک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اب مجھے مذہب کا ایک چیپٹر پورا میرے ذہن میں آ گیا، میں ایک اشارہ کر دوں گا تاکہ یہ عنوان ذہن میں آئے کہ جیسے اطاعت میں گزرا ہوا ہر لحظہ عبادت ہے، تو میں کہوں گا کہ نافرمانی میں ہر حرکت اور ہر لحظہ یہ پرلے درجے کا عذاب ہے۔ یہ باب ہے، یہ چوری کا باب، ہمارے مذہب میں چوری کا جو باب ہے علم الفقہ میں، علم الحدیث میں، تو 10 بندے مل کر چوری کرنے کے لیے گئے۔ آپ یہ تو جانتے ہو کہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ چور اگر پکڑا جائے تو اس نے ایک مخصوص مقدار ہے مال کی، اگر اس نے چوری کی ہوئی ہو نا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ آپ اتنا سمجھیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، آپ اتنا سمجھیے۔ تو اگر 3 بندے چوری کرنے کے لیے گئے یا 10 بندے چوری کرنے کے لیے گئے، اب میرا عنوان بڑا کھل جائے گا۔ تو دیکھو ایک بندہ گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو گیا، وہ دھیان رکھ رہا ہے۔ ایک گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ اگر کہیں سے حملہ ہو گیا تو میں اس کا فیس کروں گا۔ ایک چھت پر جا پہنچا جی میں اوپر سے دھیان رکھوں گا۔ ایک بندہ اندر جا پہنچا تو تاکہ میں لاک توڑوں گا۔ دوسرے نے کہا اچھا میں الماری توڑوں گا۔ تو پیسہ اٹھایا کسی ایک نے، دولت اٹھائی کسی ایک نے ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ کیا ہاتھ اس ایک کا کٹے گا یا کہ ان سب کا کٹے گا؟ یہ مذہب میں ہاتھ ایک کا کٹے گا یا کہ ان سب کا کٹے گا؟ پہلے میں ذرا مذہب کا عنوان پورا کر لوں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تاکہ اگر یہاں کوئی عالم بیٹھا ہو تو وہ سمجھ جائے میں نے غلط بیان نہیں کیا ہے۔ اگر تو ہر شخص کو جب وہ مال بٹا تو ہر شخص کو وہ جتنا مال پہنچے تو ہاتھ کٹنے چاہیے تھے، اتنا مال مل گیا۔ اگر ہر شخص کو اتنا مال مل گیا جتنا ملنے پر ہاتھ کٹے جاتے ہیں، تو بھلے مال اٹھایا ایک نے تھا، سب کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔
آپ نے یہ مسئلہ ذرا غور سے سمجھیے گا. اب میں آسان کر دوں. بھئی 3 بندے گئے تھے, تینوں کے ہاتھ کٹیں گے. 4 گئے تو 4 کے ہاتھ کٹیں گے. 10 گئے تو 10 کے ہاتھ کٹیں گے. حالانکہ مال تو کسی ایک نے اٹھایا نا. یہ چوری کرنے کے لیے نکلنا, یہ راستہ نافرمانی کا راستہ ہے. مال کسی ایک نے اٹھایا, جرم کسی ایک نے کیا, لیکن جو باہر کھڑا ہے اس کا یہ باہر کھڑا ہونا ہاتھ کٹے گا. جو دروازے پر کھڑا ہے اس کا ادھر کھڑا ہونا ہاتھ کٹے گا. اچھا میرے دوست, جو شخص موبائل لے کر کے تو کال کر رہا ہے, کوئی آ گیا کوئی چلا گیا, یہ آج کل موبائلوں پر بھی چوریاں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. جو کال کر رہا ہے بھائی اسے بھی اگر اتنا مال مل گیا جتنا مال چوری کرنے والے کو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں تو ہاتھ اس کے بھی کٹیں گے. اب طبیعت میں یہ مسئلہ اتر گیا نا کہ بھائی اللہ کے راستے میں بھلے جرم ایک نے کیا لیکن سارے سزاوار ہیں. اصل میں پیچھے ضابطہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا اس کا ہر لحظہ عبادت ہے, اور اللہ کی نافرمانی میں نکلنے والے کی ہر حرکت اللہ کے عذاب کو آواز دے رہی ہوتی ہے اور اللہ کے غضب کو آواز دے رہی ہوتی ہے. ارشاد گرامی ہوا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ. اچھا یہ جس وادی سے گزر رہے ہیں تو ان کے گزرنے پر اللہ ان کے لیے لکھ رہا ہے. یہ علامہ نووی نے کلام نقل فرمایا. کتاب بڑی معروف ہے ریاض الصالحین, اس میں یہ حدیث شریف پڑھی جا سکتی ہے. یہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور مدینہ چھوڑ چکے تو آپ عربستان کے علاقوں کو جانتے ہیں, گھاٹیاں بھی آتی ہیں, اچھا جی پھر ڈھلوانے بھی آتی ہیں, پہاڑیاں بھی آتی ہیں, میدان بھی آتے ہیں, صحرا بھی آتے ہیں. تو اللہ اکبر, حضور جب پہلی گھاٹی آئی نا تو رسول اللہ اس پر چڑھے تو چڑھنے پر مشقت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے, یہ اگر نہیں سمجھے گھر جا کر چھت کی سیڑھیاں 10 بار ایک دم سے آنا جانا نا تو پتہ لگ جائے گا جب ہانپ جاؤ گے کہ ہاں جی واقعی چڑھنے پر مصیبت اور مشقت ہوتی ہے. تو حضور جب پہلی گھاٹی چڑھے نا تو حضور نے فرمایا وہ بھی اجر میں ہمارے ساتھ ہیں. حضور نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا, وہ بھی اجر میں ہمارے ساتھ ہیں. پوچھا حضور کون؟ فرمایا جو مدینہ میں رہ گئے. اللہ اکبر. پھر حضور جب نیچے اترے تو گھاٹی سے نیچے اترنے کے لیے بھی طاقت چاہیے. آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے, پہاڑی سے نیچے اترو پھر بھی طاقت چاہیے, اپنے آپ کو نیچے گرنے سے بچانے والی طاقت. جب اوپر چڑھ رہے ہوتے ہو تو پاؤں اوپر چڑھانے والی طاقت لگا رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ نیچے نہیں سمجھ رہے کسی ڈرائیور سے پوچھو, وہ کہتا ہے گاڑی جب پہاڑ سے نیچے اتارو نا تو ذرا گیئر بھاری ہونا چاہیے, یہ تیسرا یا چوتھا گیئر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ گاڑی نیچے اترتی ہے زور لگتا ہے تو بھاری گیئر جو ہے وہ ذرا اسے کور کر لیتا ہے. یہ ڈرائیوروں سے پوچھو گے تو آپ کے لیے بات کیا سمجھنا آسان ہو جائے گا. حضور جب گھاٹی سے نیچے اترے تو حضور نے پھر فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. پوچھا حضور کون؟ فرمایا جو مدینے میں رہ گئے تھے. اچھا وہ رہ کون گئے تھے مدینے میں؟ مدینے میں رہنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا ذکر آپ نے 10ویں سپارے میں پڑھا ہے کہ وہ ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن گھوڑے ہی ان کے پاس نہیں تھے. وہ ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن اونٹ ہی ان کے پاس نہیں تھے. وہ ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن تلواریں, نیزے, بھالے, خنجر ہی ان کے پاس نہیں تھے. تو رب کائنات نے نقل کیا نا کہ حضور نے اجازت دے دی رک جاؤ پیچھے, لیکن جب وہ جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو جب حضور گھاٹی چڑھے کہا وہ ہمارے ساتھ ہیں, گھاٹی اترے تو کہا وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک صحابی نے پوچھ لیا حضور وہ تو ادھر بیٹھے ہیں. میں وہ ادھر بیٹھے نا, ان کے دل تو ہمارے ہی ساتھ ہیں نا, ان کی نیتیں تو ہمارے ہی ساتھ ہیں نا, ان کے ارادے تو ہمارے ہی ساتھ ہیں. اللہ کی اطاعت کا جذبہ بھی سج جائے. پہلے میں نے کہا بڑا بڑا, اب میں کہہ رہا ہوں باریک باریک. میاں نکلنا یہ تو عنوان اور ہوا نا, نکلے بھوک لگی پیاس لگی تڑپے پھسلے گرے تھکے, یہ تو عنوان ہی اور ہے. نکلنا چاہتے تھے لیکن مجبوری کی بیڑیاں پاؤں میں پڑ گئی, نکل نہ سکے. صرف جذبہ سجایا, صرف ارادہ بنا, صرف نیکی کی نیت آپ نے سجا لی. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا جو اللہ کی اطاعت کے راستے میں نیت بھی سجا لیتا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی اجر کامل ہی عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ, کہ مومن بندے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. بھائی ابھی عمل تو کرو گے تو پھر ہے نا, تو نیت تو گھر بیٹھے بٹھائے ہی اللہ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم.